اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم ما شاء اللہ. یہ تھے ماشاءاللہ جامعہ رحیمیہ فتح العلوم کے استاد مولانا قاری محمد ابراہیم صاحب، جو بہت ہی خوبصورت انداز سے تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلوب کو مستفید فرما رہے تھے. اب میں بلا تاخیر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں ڈاکٹر محمد اسد اللہ سے کہ وہ آئیں ہدیہ عنایت پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. ایک دو حمدی اشعار پیش کر کے انشاءاللہ اس کے بعد مختصر سی نعت پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کروں گا. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سید. تو شاعر نے کہا تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، 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 فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے. کیا دیں سبحان اللہ. فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے، فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے، تو مالک ہے خدایا بحر و بر کا، تو مالک ہے خدایا بحر و بر کا، تو دریا کا کناروں کا خدا ہے، تو دریا کا کناروں کا خدا ہے، فلک پہ چاند
تاروں کا خدا ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے میرا مشکل کشا بس تو بھی تو ہے میرا مشکل کشا بس تو بھی تو ہے کہ سب دردوں کے ماروں کا خدا ہے کہ سب دردوں کے ماروں کا خدا ہے فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا دل کی گہرائیوں سے سچ سچ جان کر زندگی گزاری جس نے ان کی بات مان کر دل کی گہرائیوں سے سچ سچ جان کر زندگی گزاری جس نے ان کی بات مان کر پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اونٹنی دکھلانے لگی پھر بجلی سی تیزی دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اونٹنی دکھلانے لگی پھر بجلی سی تیزی آمنہ کا لال جب سوار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا لوٹ گئے ڈھونڈ کے مشرکین مکہ ایک کمزور سا مکڑی کا جالا لوٹ گئے ڈھونڈ کے مشرکین مکہ ایک کمزور سا مکڑی کا جالا دشمنوں کی راہ کی دیوار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا کوڑتا ہے دل اور تڑپے ہے سینہ آپ کے ہجر میں شاہ مدینہ کوڑتا ہے دل اور
تڑپے ہے سینہ آپ کے ہجر میں شاہ مدینہ اب تو میرا جینا دشوار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا جب سے سرکار میرے تشریف لائے کلی کلی کھلی اور پھول مسکرائے سارا سنگ سار گل سار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندگی کو تا ابد ممنون احسان کر دیا تو نے اے خیر البشر انسان کو انسان کر دیا بچھاتے تھے جو تیری راہوں میں کانٹے روز و شب تو نے ان کی زندگی کو گلے گلاب کر دیا یہ تھے ہمارے ڈاکٹر اسد اللہ جو ہدیہ عنایت پیش فرما رہے تھے اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں ہمارے کراچی سے آئے ہوئے معزز مہمان استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی محمد قاسم امیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ نائب شیخ الحدیث جامعہ حمادیہ شاہ فیصل کالونی کراچی کہ وہ اپنے عظیم خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں میں ان سے ملتمس ہوں نہیں صحیح ہے بس چھوڑ صحیح ہے الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق اللہ العظیم میرے محترم دوستوں میرے بھائیوں ہم ایک عظیم مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں آج یہاں جمع ہونے کا مقصد اللہ کے گھر کی بنیاد رکھنا اور جنت کے باغیچے کی بنیاد رکھنا یہ وہ عظیم عمل ہے جو اس دھرتی کی تخلیق پر سب سے پہلے اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کے ذریعے سے کروایا اور انبیاء علیہ السلام سے یہ عمل دہروایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین کائنات کی تخلیق ہوئی زمین کو جب بنایا گیا سب سے پہلے زمین پر جو گھر تعمیر ہوا اور فرشتوں کے ذریعے سے ہوا وہ اللہ کا گھر ہے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی پھر حضرت جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہجرت کر کے جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو مدینہ تشریف آوری سے 2 ہفتے پہلے آپ نے قباء میں قیام فرمایا وہاں مسجد قباء کی آپ نے بنیاد رکھی جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى
من اول یوم اور پھر مدینہ طیبہ میں آپ تشریف لائے تو وہاں آپ نے سب سے پہلے مسجد کے لیے زمین خریدی اور اس کی بنیاد رکھی۔ عملی طور پر آپ اس کی تعمیر میں خود شریک رہے، اینٹیں بھی آپ لا رہے تھے اور مٹی بھی آپ لا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ فرما رہے تھے هذا الحمال لا حمال خیبر هذا ابر عند ربنا واطہر، کہ یہ بار برداری تو ہے مگر دنیا کی عام بار برداری کے برابر نہیں ہے، بلکہ یہ بار برداری ہمیں یہ بوجھ اٹھانا ہمیں اللہ کے قریب کر رہا ہے۔ تو مسجد اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کا حکم دیا، اس لیے کہ ہدایت کا جو نظام چلتا ہے اور ہدایت اترتی ہے سب سے پہلے مسجد الحرام پر، وہاں سے پھر مسجد نبوی کی طرف، پھر وہاں سے سارے عالم میں وہ ہدایت پھیلتی ہے۔ مسجدیں انسانی معاشرے کے لیے روح ہے، اگر روح ختم ہو جائے تو شہر ویران ہو جائے۔ آج ہمارے دلوں میں ہماری زبانوں پر اگر اللہ اللہ ہے، ہمارے دلوں میں اللہ بسا ہوا ہے تو وہ انہی مسجدوں کی برکت سے ہے۔ آخر قرب قیامت میں مسجدیں سب سے پہلے ویران ہوگی، پھر منہدم ہوگی، اور جب مسجدوں کا نشان مٹے گا لوگوں کو دین کا نہیں پتہ ہوگا، کچھ نہیں پتہ ہوگا، اور وہ اللہ اللہ بھی بھول جائیں گے، اور جب اللہ اللہ بھول جائیں گے تو پھر قیامت برپا ہوگی۔ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی یقال اللہ اللہ، جب تک زبانوں پر اللہ اللہ ہے اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ اللہ زبانوں پر قائم رہے گا جب تک دھرتی پر ایک بھی مسجد ہے۔ اس لیے مسجد کی تعمیر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل ارشاد فرمائے اور اس کی ترغیب دی۔ مسجد کی دو طرح کی تعمیریں ہوتی ہیں، ایک ظاہری تعمیر ہے جو اینٹوں سے ہوتی ہے، گارے سے ہوتی ہے، سیمنٹ سے ہوتی ہے، اور ایک حقیقی تعمیر ہے جو مسجدوں کو آباد کرنے سے ہوتی ہے، ایمانی ماحول بنانے سے ہوتی ہے۔ دونوں کے الگ الگ فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ ظاہری تعمیر جو اینٹوں سے ہوتی ہے، سیمنٹ سے ہوتی ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے دھرتی پر گھر بنائے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائیں گے۔ دوسری روایت من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ قصرا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا جنت میں اللہ اس کے لیے محل بنائیں گے۔ پھر مسجد بڑی ہو اس پر خطیر رقم صرف ہوتی ہے، عام متوسط درجے کا آدمی وہ مسجد نہیں بنا سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی مسئلہ آسان فرمایا، آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا صغیرا کان او کبیرا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بنائے، چھوٹا بنائے بڑا بنائے، بڑا گھر جس میں 50,000 نمازیوں کی گنجائش ہو، اور چھوٹا گھر جس میں 500 نمازیوں کی گنجائش ہو، چھوٹا بنائے یا بڑا بنائے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائیں گے۔ پھر چھوٹا گھر بھی کم از کم 15-20 لاکھ روپے کی ضرورت اس میں ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ بھی نہیں بن سکتا، اور اتنی رقم تو اس آدمی کے لیے مشکل ہے جو خود نان شبیہ کا محتاج ہو، وہ تو پھر اس فضیلت سے محروم رہ گیا۔ اس کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ آسان فرمایا، آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا کمفحص قطات او اصغر بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ من درۃ ویاقوت وزبرجت، جو آدمی مسجد کی تعمیر میں اتنا حصہ لے لے جتنا قطع پرندے کا آشیانہ ہوتا ہے، گھونسلہ ہوتا ہے، قطع
चिड़िया से बड़ा, फाख्ता के तकरीबन बराबर एक परिंदा है, उसके घोंसले के बराबर जो मस्जिद में हिस्सा ले, घोंसला कितना होता है, एक ईंट के बराबर या एक बुलाक के बराबर हिस्सा ले ले, तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए भी महल बनाएंगे, सफ़ेद मोतियों का, सुर्ख याकूत का, सब्ज़ ज़मरुद का। ये तामीर मस्जिद पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ज़ाइल इरशाद फरमाए। और एक हकीकी तामीर है कि मस्जिद को आबाद करना, ईमानी माहौल हो और इससे दुनिया में हिदायत फैले, वो कि उसके लिए भी फजीलत है। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाह व आतज़्ज़काह व लम यख्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। कि मस्जिदों को हर कस न कस आबाद नहीं कर सकता, मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जिनके दिल पहले ईमान से रोशन हो, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें और उनके दिलों में सिवाय अल्लाह के और किसी का खौफ न हो, किसी का डर न हो, वही आकर मस्जिदों को शानदार तरीके से आबाद करते हैं और उनकी मेहनत से मस्जिद बुक़ाए नूर बनती है। उनका क्या इनाम है, फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। अल्लाह ताला ऐसों को हिदायत की बुलंद चोटियों तक पहुंचाते हैं और उनके दिल क़ुलूबुहुम मसाबीहुल हुदा, उनके दिल हिदायत के चराग बन जाते हैं। ये उनका इनाम है। फिर इस तामीर मस्जिद में जो शख्स रुकावट बने उसके लिए वईद बयान फरमाई। ज़ाहिरी तामीर में रुकावट या हकीकी तामीर में रुकावट, फरमाया वमन अज़लम मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह अन युज़कर फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा। इस आयत में दो को सबसे बड़ा जालिम कहा गया, एक वो जो मनअ मसाजिद अल्लाह अन युज़कर फ़ीहा इस्मुहु और दूसरा वो वसअ फ़ी ख़राबिहा। ये दोनों सबसे बड़े जालिम जो मस्जिद को वीरान करे, मस्जिद की ईंटें गिराए, मस्जिद के दरो दीवार गिराए, जो मस्जिद पर ताले लगाए, लोगों को आने से रोके, वो भी सबसे बड़ा जालिम। जो मस्जिद में फितना फसाद पैदा करे ताकि लोग मस्जिद में आने से कतराएं, वो भी सबसे बड़ा जालिम। तो मस्जिदें अल्लाह का घर हैं, जन्नत का बाग हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इदा मररतुम बिरियादिल जन्नह फरतउ। जन्नत के बागात से जब तुम्हारा गुजर हो तो चरो। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वमा रियादुल जन्नह, जन्नत के बागात कौन से हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल मसाजिद, ये मस्जिदें जन्नत का बाग हैं। अर्ज किया वमर्रतउ या रसूल अल्लाह, चरना क्या है, खाना क्या है? आपने फरमाया सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये जन्नत के मेवे हैं, ये जन्नत के फवाके हैं, ये जन्नत की सौगात है, ये मस्जिदों की सौगात है। और फिर हुजूर ने फरमाया अल मस्जिद हिस्नुन हसीनुन मिनश शैतान, मस्जिद किला है, सिर्फ किला नहीं, मजबूत किला, फितनों से बचाव का जरिया, शैतान से बचाव का जरिया, दुश्मनाने इस्लाम से बचाव का जरिया, मजबूत किला, मजबूत मोर्चा और मजबूत हिसार है मोमिन के लिए। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाते हैं इन्न बुयूती फिल अर्दिल मसाजिद, मेरे घर देखना चाहते हो धरती पर तो आओ मस्जिदों को आकर देखो। ये मस्जिदें मेरा घर हैं, मस्जिदें मेरा घर हैं। तौबा लिमन ततहरा फी बैतिही सुम्मा ज़ारनी फी बैती, मुबारक है वो इंसान जो घर में वुज़ू बनाए और मस्जिद को आए, मेरी मुलाकात को आए। फ़हक़्क़ुन अलल मज़ूर अन युक्रिम ज़ाइरहु, तो फिर मेज़बान के जिम्मे हो जाता है आने वाले मेहमान का इकराम करे। तो आपने फरमाया जो मस्जिदों को आते हैं वो मेरे मेहमान हैं। अल्लाह जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाते हैं तो ये तामीर मस्जिद
ظاہری تعمیر میں بھی ہمیں حصہ لینا چاہیے، حقیقی تعمیر میں بھی ہمیں حصہ لینا چاہیے۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اور اصالہ ثواب کا ذریعہ ہے اور مرحومین کو کی مغفرت کا بڑا ذریعہ ہے۔ او مسجدن بنا، آپ نے جو صدقات جاریہ کی مختلف شکلیں بیان فرمائی، ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره او مسجدا بناه او مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد جو چیزیں اس وقت کام آئیں گی آپ نے ان کی فہرست بیان فرمائی، ان میں ایک بڑا نام مسجد کا ہے۔ جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا اللہ جل جلالہ اس کو اس کے لیے صدقہ جاریہ جاری فرما دیں گے۔ اور مسجدیں کسی شخص کی ملکیت نہیں ہوتی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، یہاں کوئی وراثت جاری نہیں ہوتی، کوئی ترکہ جاری نہیں ہوتا، مرنے کے بعد اس پہ کینچی نہیں چلتی، اس پہ بندر بانٹ نہیں ہوتی۔ جو حصہ مسجد کے لیے وقف ہو گیا قیامت تک کے لیے وقف ہے، جب تک وہ مسجد آباد رہے گی، جب تک اس میں ایک نماز پڑھنے والا رہے گا، جب تک وہ مسجد قائم رہے گی، وجود اس کا رہے گا، مرنے والے کو اس کا اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اے لوگو، اے مسلمانوں، اے اہل ایمان والو، صرف دنیا تک محدود نہ رہو، صرف دنیا کے لیے مت سوچو کہ جوانی میں محنت کرو بڑھاپے میں کام آئے۔ صرف بڑھاپا نہیں ہے، بڑھاپے سے آگے موت کے بعد کی نہ ختم ہونے والی ایک طویل منزل ہے، وہاں بھی انسانی ضروریات باقی رہتی ہیں۔ کچھ وہ کام کرو جو کل تمہارے کام آئیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، کل کام آنے والے کام کرو۔ وہ کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، ہر مسلمان کے پر لازم ہے ایسے صدقے کرے جو کل اس کے کام آئیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ او لم یجد، پلے کچھ نہ ہو تو کیا صدقہ کرے، یا اس میں استطاعت نہ ہو تو کیا صدقہ کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تم کیا بات کرتے ہو؟ فَلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقْ، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، یہ کیوں کہتے ہو جیب خالی ہے؟ ہاتھ پاؤں اللہ نے دیے ہیں، جاؤ جا کر مزدوری کرو، محنت کرو، اللہ نے عقل دی ہے، عقل کو استعمال کرو اور حلال کماؤ، اس سے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچاؤ اور اپنے موت کے بعد کے لیے بھی اپنی آخرت کو بناؤ۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ او لم یجد، اگر کوئی اپاہج ہو، اپاہج نہیں ہاتھ پاؤں ہیں لیکن مزدوری کے وسائل نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيُعِينَ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، کسی پریشان حال، مصیبت زدہ، خستہ معاشرے کے پسے ہوئے آدمی کے ساتھ جو ہو سکے تعاون کرو، اس کو کندھا دو، اس کی بیساکھی بنو، اس کا سہارا بنو، یہی صدقہ ہے۔ عرض کیا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ، یہ کام بھی نہ کر سکتا ہو تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، کسی کو خیر کا مشورہ دے، اچھا مشورہ دے، صحیح راہ پر لگائے اور الٹی پٹیاں نہ پڑھائے، غلط راہوں پر نہ چلائے، سیدھے راستے پر چلائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، یہی صدقہ ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ اس کے لیے تو سمجھ کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، اگر کسی کے پاس علم نہ ہو، بیچارہ دیہاتی جاہل ہو اور عقل کا بھی پورا سورا ہو، وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ، اخرجہ البخاری، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کو چاہیے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو ایذا نہ دے، ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے، زبان سے تکلیف نہ پہنچائے۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔
یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ چپ رہے، اپنی زبان سے کسی کی دل آزاری نہ کرے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ کسی کو ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے، کسی کا سامان خراب نہ کرے۔ بعض لوگ چلتے چلتے گاڑیوں پر نشان ڈال دیتے ہیں، وہ یہ نہیں کرو، یہی صدقہ ہے، یہی صدقہ ہے۔ راستے سے پتھر ہٹاؤ، یہی صدقہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد کام آنے والے کاموں کی اتنی طویل فہرست بیان کی، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ لے سکتا ہے۔ تو آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، انشاءاللہ برادر مکرم جو شیخ الحدیث ملتان گلگشت ملتان کے قدیم مدرسہ جامعہ قاسم العلوم کے شیخ الحدیث اور جامعہ رحیمیہ فتح العلوم کے شیخ الحدیث برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد طاہر صاحب کی ابھی پرسوز دعا کے بعد اور ان کی نصیحتوں کے بعد انشاءاللہ سنگ بنیاد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں عادل عبد القیوم صاحب، 35 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، نوجوان اور ماشاءاللہ درد دل رکھنے والے اور محبت کرنے والے اور دین سے جڑنے والے۔ جوانی میں موت تعاقب میں ہے، نہ بچوں کو دیکھتی ہے، نہ جوانوں کو دیکھتی ہے، نہ بوڑھوں کو دیکھتی ہے، اور جب وقت آتا ہے موت کا پنجہ وار کرنے کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے، اور جو اس میں حصہ لے رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، ان کے لیے بھی، جو یہاں تعاون کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی اسے تا قیامت نہ ختم ہونے والا صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔